آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نار سے نور تک۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کی آبیتی سناؤں گا جو ایک کٹر یہودی گھرانے میں پیدا ہوا اور بعد میں دارا اسلام میں داخل ہو گیا۔ دارا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس پر امتحانوں کی صورت میں مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس کی داستان اسی کی زبانی سناؤں گا، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نہ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو سنیے اس کی آبیتی اسی کی زبانی۔ میرا نام ناصر بن جابر ہے۔ میں برطانیہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو اسرائیل سے ہجرت کر کے وہاں پہنچا تھا۔ بہن بھائیوں میں میرا نمبر چوتھا اور آخری تھا، یوں کچھ لاڈلا بھی تھا۔ یہودی مذہب میں ہر مذہب کی طرح سوال کرنے کو بہت برا گردانا جاتا ہے اور سوال کو مذہب یا خدا کے خلاف سازش سمجھا جاتا ہے۔ ادھر میں تھا کہ سوال نہ کروں تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ والدین میری اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ حتی الامکان میرے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے اور آخر کار وہی طریقہ استعمال کرتے جو ساری دنیا کے والدین کرتے ہیں، یعنی کہ پٹائی۔ میرے بہن بھائیوں کو جب بھی جو کچھ ملتا ان کی سب سے پہلے ترجیح اسے کھانا ہوتی تھی، جبکہ میں جب تک یہ نہ پوچھ لوں کہ کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے اور کتنا دیا ہے، کھاتا نہیں تھا۔ والدہ اکثر جب مجھے کوئی چیز دیتی تھیں تو سوال سے پہلے ہی کہتی تھیں کہ تیری خالہ نے دیا ہے، ان کی بیٹی کا بچہ پیدا ہوا ہے اور سارے رشتہ داروں کو دیا ہے اور اب تو کھا لے۔ مذہب کے معاملے میں ان کو کوئی خاص علم نہیں تھا، وہ ہوں ہاں کر کے چپ ہو جاتے اور جو کہانی سنی سنائی ہوتی اسے سنا دیتے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میں مطمئن ہوا ہوں یا نہیں۔ البتہ یہودیت میں اسلام کی طرح ذرا سی بات پر کان پکڑ کر نکال نہیں دیا جاتا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، بلکہ آپ یہودی ہیں، آپ عمل کریں یا نہ کریں، آپ کی یہودیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسرائیل میں حکومت ہمیشہ سے بے عمل یہودیوں کی رہی ہے، اور یہ مسئلہ میں نے جتنے مذہب تبدیل کیے سب میں دیکھا ہے کہ ہر مذہب میں حکومت بے عمل لوگوں کی ہے۔ باعمل لوگ صرف جلنے کڑنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں، عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہوتی اور حکومت چلانے کی ان میں صلاحیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جس وسعت قلب کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں، لہٰذا ان کے مقدر میں ہی لوگوں کو کوسنا اور خود بھی جلنا کڑنا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے تن تنہا کس طرح کافروں سے بھرے ملک میں حکومت کر لی اور کس طرح پورے ملک کو اپنے ذاتی نظم و ضبط اور عدل و انصاف سے حکومت کر کے مسلمان کر دیا۔ کہاں وہ پیغمبر اور کہاں آج کے نام لیوا۔ یہودیت کے جوہر سے نکل کر میں نے عیسائیت کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس سے کوئی خاص طوفان تو برپا نہیں ہوا، کیونکہ یہودیت سے عیسائی ہونا یا عیسائی سے یہودی ہونا ایک معمولی تبدیلی سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں میں فقہ کی تبدیلی ہوتی ہے، بندہ کسی بھی امام کو سوئچ کر لیتا ہے اور مسلمان ہی رہتا ہے، مگر میرے سوالوں کا جواب عیسائیت کے پاس بھی نہیں تھا اور میں زیادہ دیر وہاں بھی نہ ٹک سکا۔ ایک سکھ دوست کی دوستی نے، جو کہ میرا یونیورسٹی کا کلاس فیلو تھا، مجھے سکھ بنا لیا۔ بعد میں میرے سوالات نے اسے بھی سکھ مذہب سے فارغ کر دیا۔ میں گیا تو اکیلا تھا، مگر سکھزم سے نکلنے والے دو تھے۔ اب دو آدمیوں کو مذہب کی تلاش تھی۔ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، اگرچہ نسلی تعصب کی وجہ سے، جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہمارے خون میں شامل ہے۔ قرآن کو پڑھنا میرے لیے قیامت سے گزرنا تھا، لیکن میں جوں قرآن کو پڑھتا گیا میرے اندر کی میل اور میرے سوالات کی کاٹ کم ہوتی چلی گئی۔ قرآن تو بھرا ہی جوابوں سے ہے، وہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے۔ انسانی ذہن آج جن سوالوں تک پہنچا ہے، قرآن نے صدیوں پہلے ان سوالات کا تسلی بخش جواب دے دیا ہے، مگر میرا مسئلہ مسلمان ہونے کے بعد شروع ہوا۔ میں مسلمان تو برطانیہ میں ہی ہو گیا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ کسی مسلمان ملک میں جا کر اسلام کا عملی طور پر مظاہرہ دیکھوں۔ میرے والد صاحب جو 10 سال پہلے 1977 میں پاکستان میں برطانوی سفارت خانے میں کام کر چکے تھے، انہوں نے جب سنا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور سعودی عرب جانے کا سوچ رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اگر تم مسلمان ملک میں جانا چاہتے ہو تو پھر پہلے پاکستان جاؤ، یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا ہے اور تمہیں اسلام کو سیکھنے میں جتنی مدد اس ملک سے ملے گی کہیں اور ممکن نہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اس مشورے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، مگر میں نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور پاکستان کی طرف چل نکلا۔ کراچی پہنچ کر میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا۔ ایک سروس بوائے سے میں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اس نیت سے پاکستان آیا ہوں اور کوئی اچھا سا ادارہ جو مجھے اسلام سیکھنے میں مدد دے سکے اس کی تلاش میں ہوں۔ اگر تم مجھے گائیڈ کر سکتے ہو تو تمہاری مہربانی ہوگی، اور اگر 1-2 چھٹیاں لے لو گے تو میں اس کے تمہیں پیسے بھی دے دوں گا۔ سروس بوائے نے میرا انٹرویو شروع کیا اور پوچھا کہ میں کیوں مسلمان ہوا ہوں، تاکہ متعلقہ اسلام کے کسی ادارے کو وزٹ کروایا جا سکے۔ میں جس کی ساری زندگی سوال کرتے گزری تھی، اس سوال پر چکرا کر ہی رہ گیا کہ میں کون سا مسلمان ہوں۔
میں نے اسے بتایا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کے مطابق اللہ کو ایک مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب کتاب پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے قرآن کو نازل کیا ہے اور جو اللہ کا کلام ہے۔ اب تم بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ بولا اس سے کام نہیں چلے گا، اتنا سارا اسلام پاکستان میں نہیں چلتا، اس کے ساتھ کچھ اور ضروریات بھی ہیں جن کے لیے آپ کو ہمارے ایک عالم سے ملنا ہوگا۔ اگلے دن وہ مجھے کراچی کے ایک جامعہ میں لے گیا جہاں ایک بہت موٹے تازے بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے سبز پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے تفصیل پوچھی اور میرے علم میں یوں اضافہ کیا کہ چونکہ ہند میں اسلام کچھ بزرگوں کے ذریعے آیا ہے، ان بزرگوں کے بارے میں میرا عقیدہ اگر خراب ہوا تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے مجھے ایک بندے کے سپرد کیا جو مجھے کسی درگاہ پر لے گیا جہاں میرا تزکیہ نفس کرنا مقصود تھا۔ وہ غالباً منگو پیر کی درگاہ تھی اور جامعہ امجدیہ نے مجھے وہاں کے سجادہ نشین کے نام رکا لکھ دیا جو میں نے ان کے سپرد کر دیا۔ مجھے غسل دیا گیا، سبز کپڑے پہنائے گئے اور میری انگلیوں میں 4 انگوٹھیاں جو مختلف رنگوں کے پتھروں سے بنی تھیں پہنائی اور میری بیعت لی گئی اور ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں پکڑایا گیا اور اس طرح مجھے اسلام میں داخل کر دیا گیا۔ صبح صبح مجھے ناشتے کے بعد ریلوے اسٹیشن لے کر جایا جاتا جہاں آنے جانے والے مسافروں کو مجھے اسلام کی دعوت دینی تھی اور بتانا تھا کہ میں کن کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں، اور یہ معمول کوئی 2 ماہ تک رہا۔ اس دوران میں نے جب بھی قرآن کی تلاوت اور مطالعہ کرنے کی کوشش کی، میرا انگلش ترجمے والا قرآن بڑے پیار اور ادب سے میرے ہاتھ سے لے لیا گیا اور واپس میرے سامان میں رکھ دیا گیا اور بتایا گیا کہ قرآن نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب آپ کو تربیت کی ضرورت ہے، مطالعے کی نہیں۔ 2 ماہ بعد کی بات ہے کہ جب میں ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہاں ایک تبلیغی جماعت ریل گاڑی سے اتر رہی تھی۔ میں نے جب ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تو میرے گائیڈ نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور کہا ان کے قریب ہی مت جاؤ۔ یہ بات جماعت کے ایک ساتھی نے بھی محسوس کر لی اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میری طرف آئے۔ سلام کے بعد انہوں نے مجھے انگلش میں کہا کہ میں کہاں سے ہوں، کیا میں مسلمان ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر تھے۔ میرے جواب کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا سامان کدھر ہے؟ میں نے بتایا کہ اس بھائی کو پتہ ہے کہ کس درگاہ پر ہے۔ اب باقی جماعت اپنا سامان لیے میرے ارد گرد کھڑی ہو گئی۔ وہ بار بار واپس چلنے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ میرے گائیڈ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے تھے، وہ بار بار واپس چلنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، مگر اب واپسی پر ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جو میرا سامان لے کر مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئے تھے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جانے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ وہاں سے سامان کس مشکل سے چھوٹا یہ ایک الگ داستان ہے، مگر وہیں مکالمے کے دوران مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک دوسرے کی نظر میں یہ دونوں مسلمان ہیں ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک اب تک میں مشرکوں کے چنگل میں تھا اور سجادہ نشین مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اب میں مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام سے خارج ہو کر جا رہا ہوں۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ جب میں اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہوا ہوں تو اپنی مرضی سے اور نیت کے بغیر مجھے کوئی اسلام سے کیسے نکال سکتا ہے؟ جو مرضی سے آیا ہے وہ جائے گا بھی مرضی سے۔ اعلان کے ساتھ داخل ہوا ہے تو اعلان کے ساتھ ہی خارج ہوگا۔ خیر، سوالات کی چکی جو قرآن پڑھ کر بند ہو گئی تھی مسلمانوں میں آ کر دوبارہ تیزی سے چل پڑی۔ مجھے نقد جماعت کے ساتھ فوراً رائیونڈ روانہ کر دیا گیا جہاں میں نے 2 ماہ کے لگ بھگ تو رائیونڈ میں گزارے، جو مختلف ملکوں سے آنے والی جماعتوں سے خصوصی ملاقاتوں اور باہم تبادلہ خیال میں گزرے، جبکہ 40 دن ایک جماعت کے ساتھ لگائے۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، لوگ بہت ہی خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے اور ہر وقت اللہ اللہ کے چرچے کرتے تھے۔ ہر جمعرات کو مرکز کے باہر کتابوں کے سٹال لگتے جس پر خریداروں کا رش لگا رہتا۔ پھر سالانہ اجتماع شروع ہو گیا، سٹالوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور خریداروں کا رش بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ میں عصر کی نماز کے لیے وضو کر کے آ رہا تھا کہ میری نظر ایک سٹال پر کھڑے ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ اپنی ہیبت اور کیفیت دونوں میں الگ تھلگ لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اسلام کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ کیا میں نو مسلم ہوں؟ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ایک کتاب جو انگلش میں تھی اٹھا لی، کتاب کا ٹائٹل تھا ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام۔ جو ہی میں نے کتاب کی قیمت دیکھی اور اس سے پیسے دینے کے لیے بٹوا کھولا، جٹ پٹ کہیں سے ڈنڈا بردار جوان نمودار ہوا اور اس نے اس جوان کو سٹال ہٹانے کا حکم دیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر جوانوں نے اس کا سٹال الٹ دینے کی دھمکی دی، جس پر اس نے اپنا سٹال سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پیسے دینے کی کوشش کی مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اسے اس کی طرف سے گفٹ سمجھ لوں۔ کتاب کی قیمت اس نے اپنی جیب سے نکال کر لفافے میں ڈال دی۔ میں زندگی بھر اس جوان کو نہیں بھول سکا۔
जो मेरी तरह बूढ़ा हो चुका होगा या अल्लाह को प्यारा हो चुका होगा, मगर मैंने हमेशा अपनी दुआ में उसे याद रखा। उसे अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा था और जब काम हो गया तो हटाने वाले भी पहुंच गए। मैंने डंडा बरदार मुहाफिज से पूछा कि आपने उसे क्यों भगा दिया, तो कहने लगा कि ये हमारा एरिया है और यहाँ कोई और स्टॉल हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए इंतज़ामिया की इजाज़त ज़रूरी है। नीज़ ये कि ये गुमराह लोग होते हैं जिनका निशाना आप जैसे नौ मुस्लिम होते हैं जिनको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, वरना यहाँ इज्तिमा वाले कभी ऐसे स्टॉल को घास भी नहीं डालते। अब इस किताब का मुतालिया एक मसला बन गया। मैंने अंदाज़ा किया कि इन हजरात का जासूसी का निज़ाम बहुत तेज़ है। आपकी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है। कभी इकराम और कभी रहनुमा के नाम पर एक बंदा हमेशा आपके साथ चिपका रहता है। उन्हें इत्तला मिल गई थी कि मैंने कौन सी किताब ख़रीदी है। अब पहले तो मुझे साहिब किताब के बारे में बताया गया कि इस्लाम के बारे में उनके ख्यालात किस किस्म के थे और वो कोई आलम भी नहीं, वगैरह वगैरह। नीज़ ये भी जताया गया कि ये वक्त मैंने इमानत के तौर पर अल्लाह को दिया हुआ है, इसलिए वही किताबें पढ़ी जा सकती हैं जो बुज़ुर्ग तजवीज़ करें, यानी फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, हयात सहाबा और रियाज़ुल सालिहीन। मुझे किताब ख़तरे में नज़र आई। इसकी हिफाजत मेरे लिए एक मसला बन गई। पढ़ना तो दूर की बात, मगर इसके दिबाचे ने ही मुझे बता दिया था कि मेरे सवालात का जवाब शायद इस किताब में मौजूद है। मैंने एक बात तमाम मज़ाहिब में देखी है कि यहाँ लोग अल्लाह या भगवान या यसू मसीह की इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह के पास जन्नत है, पैराडाइस है, जहन्नम है, नरक है, हूरें हैं। गोया ये सारे अल्लाह की नहीं बल्कि अल्लाह की मुट्ठी में मौजूद जन्नत के मतलाशी हैं। हूरों का जिक्र करते हुए जो जितना बूढ़ा होता है वो उतनी ही ज़्यादा तफसील से हूरों की मुलाकात की कैफियत बयान करता है। बाज़ दफ़ा मुझे तसव्वुर में उनके चेहरों पर राल टपकती महसूस होती है। मैंने गुरुद्वारे में, चर्च में और फिर यहाँ जिस तरह से ये तस्करे सुने, मुझे मज़हब से घिन आने लगी। सारे अयाशी और सेक्स के दीवाने हैं, अल्लाह को कौन पहचानता है। आज अगर नाउज़बिल्लाह अल्लाह के हाथ से जन्नत निकल जाए तो कोई पलट कर पूछे भी ना कि वो कौन है। इस तरह मेरे अंदर एक मुल्हिद करवटें लेने लगा। वो मुल्हिद किसी दलील को अपने आगे ठहरने नहीं देता। मज़ाहिब मैंने सारे देख लिए, सब दुनिया और आखिरत दोनों जगह रोटी के चक्कर में थे। मेरे अंदर एक आग भड़क उठी, मेरे अल्लाह तेरी तलाश किसी को नहीं, सबकी नज़रें तेरे हाथ की जन्नत की तरफ हैं, तेरा किसी को ख्याल नहीं। मुझे अपना अंदर और खुदा दोनों अफसुर्दा से लगने लगे। जैसे जिस चीज़ को मैं रोता हूँ खुदा को भी उसी चीज़ का शिकवा है। मैं जब पाकिस्तान आया था तो इस्लाम और अल्लाह के बारे में कुरान के हवाले से एक वाज़ेह तसव्वुर लेकर आया था। अल्लाह पाक ने इंसानों को मोहब्बत से बनाया है और मोहब्बत की खातिर बनाया है। वो इंसान से टूट कर मोहब्बत करता है, वो इंसान से टूट कर मोहब्बत करता है और टूट कर मोहब्बत चाहता है। वो चाहता है कि नमाज को महबूब से मुलाकात के पस मंज़र में देखा जाए और इसी ज़ौक़ व शौक़ से बन सवर कर आया जाए और रब से मुकालमा करने के बाद इंसान की हस्ती के अंदर और बाहर और कोलो फैल में उसकी मुलाकात पूरी तरह से महसूस की जा सके। उसके चेहरे पर नज़र पड़े तो सजदों का नूर और सुरूर देखने को मिले। घर जाकर भी दिल मस्जिद में अटका रहे और प्रोग्राम बन रहा हो कि अगली मुलाकात में क्या बात करनी है, कैसे राज़ी करना है, कैसे सॉरी करना है। क्या यही वो लोग नहीं जिनको अर्श के साए तले जगह दी जाएगी। इस पसे मंज़र में जब हूरों का जिक्र आता है तो वो एक फितरी बात लगती है, और जब सारी नेकी हूरों और खानों के गिर्द घूमती हो तो फिर अल्लाह कहीं दूर पसे मंज़र में चला जाता है, बल्कि अल्लाह का इमेज मसख हो जाता है। शैतान भी औरत के ज़रिए अपनी तरफ माइल करता है और अल्लाह भी इंसान को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मर्द की सेक्स की भूख को इस्तेमाल करता है, नाउज़ुबिल्लाह। फिर मोबाइल कंपनियों की प्रमोशन और जन्नत के इन मनाज़िर में क्या फ़र्क रह जाता है। जिस बेदर्दी से मैंने और बेमौका हूरों की तफसीलात बयान करते हुए सुना है, इससे तो फिर औरत पेश करके काम कराने का तस्वर ही उभरता है, और यही वो तस्वर है जिससे मैंने यहूदी से ईसाई और फिर सिख और फिर इस्लाम में आया था। मगर पाकिस्तान ने मेरे सारे कंसेप्ट धुंधला कर रख दिए और मुझे इल्हाद की मंजिल पर ला खड़ा कर दिया। लेकिन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम ने मुझे ऐन उस वक्त इस मखमसे से निकाला, और यूं अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया कि जो हमारी राह पर चलता है हम उसे अपनी राह समझा देते हैं। वो स्टॉल वाला लड़का मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ जिसे ख़ास इसी काम के लिए भेजा गया था, और ठीक जब वो काम हो गया तो इस बेचारे का स्टॉल भी उठवा दिया गया। मैंने जब बाद में बरतानिया जाकर अपना मज़हब और नाम सरकारी तौर पर तब्दील किया, क्योंकि हज पर जाने के लिए यहूदी नाम और मज़हब की वजह से मुझे हज का वीज़ा नहीं मिला था, तो मैंने अपना नाम उस लड़के के नाम पर यानी कि नासिर महमूद रखा। मेरा इरादा था कि मैं बारास्ता ईरान, इराक, उर्दन और यरूशलेम से होता हुआ जाऊंगा।
اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی ملوں گا۔ میں جب ٹرین پر زائدان جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک ایرانی نوجوان بھی اسی بوگی میں تھا جو کہ ملحد ہو چکا تھا۔ وہ برطانیہ کا پڑا ہوا ایک ذہین انسان تھا، بہت نفیس اور سادہ نوجوان تھا۔ باتوں باتوں میں جب اسے پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو کہنے لگا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور تم اسلام میں آ گئے ہو۔ پھر مزاح کے انداز میں کہنے لگا کہ گویا اللہ کا سپاہی اور اللہ کا باغی ایک ہی ٹرین میں اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اس سے الحاد کی وجہ پوچھی تو اس نے جو تفصیلات بتائیں ان سے میں سکتے میں آ گیا۔ کیا کوئی عقلمند انسان اس صدی میں بھی ایسے عقائد رکھ سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں بلکہ حقیقی قرآن کا فٹ نوٹ ہے۔ وہ حقیقی قرآن ایک امام کے پاس ہے جو اسے لیے غار میں چھپا بیٹھا ہے۔ دنیا ہدایت کے بغیر مر رہی ہے، اتمام حجت کا رب کا وہ وعدہ کہاں گیا؟ وہ یزدانی نوجوان کہنے لگا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور ہمارے علماء حضرات کے رویے دیکھ کر میں نے دین سے جان چھڑا لی ہے۔ دین اس لیے ہوتا ہے کہ انسان سکون اور اطمینان حاصل کرے، مگر جب دین رات کی نیندیں اڑا دے، کسی سوچ کا جواب نہ دے سکے بلکہ صرف سوال پیدا کرتا چلا جائے، تو بہتر ہے کہ روز روز کی خواہش سے ایک دفعہ ہی جان چھڑا لی جائے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کے عشق میں کس چیز نے مبتلا کیا ہے؟ میں نے یہ کتاب اس کے حوالے کر دی۔ وہ سارے رستے اس کتاب کو رہ رہ کر پڑھتا گیا، کبھی کبھار سوال و جواب ہوتے رہے، بحث ہوتی رہی، مگر الحمدللہ وہ نوجوان زائدان پہنچنے تک دوبارہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہم اکٹھے نماز پڑھتے، میں اسے امامت کے لیے آگے کرتا اور بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ اب نماز میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا کہ جب بھی وہ تلاوت کرتا تو اس کی گھگی بن جاتی، جیسے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ اس کے رونے میں میرے سمیت کئی اور لوگوں کی سسکیاں بھی نکل جاتی۔ ڈبے والوں نے اسے پکا پیر بنا لیا، اس کے ہاتھ پاؤں چومتے اور کھانے پینے کی چیزیں لا کر ڈبے میں ڈھیر کر دیتے۔ میرا ڈبہ ایک دفعہ پھر منگو پیر کی درگاہ بن چکا تھا۔ در حقیقت یہ کتاب انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ میں پیدائشی مسلمانوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کتاب کی انگلش ایڈیشن کو ضرور پڑھ لیں۔ لکھنے والے نے کمال کر دیا ہے، خود کو بالکل ایک غیر جانبدار انسان بنا کر دلائل سے اسلام کے تقاضوں کو ثابت کیا ہے۔ کسی بھی غیر مسلم یا نو مسلم کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر بہترین اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ یزدانی نے مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کے 7 مقالوں پر مبنی کتاب مین اینڈ اسلام دی۔ اس کتاب نے انسانی تخلیق کی، انسان کی اہمیت اور رب کے ساتھ اس کے تعلق کو اس طرح واضح کیا کہ میں کئی دفعہ ابدیدہ ہو گیا۔ یہ 2 کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں۔ ایران سے رخصتی کے وقت یزدانی نے مجھے یہ کتاب گفٹ کر دی، مگر میں اسے اپنی کتاب گفٹ کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ شاید اس کتاب نے ابھی میرے والدین کو مسلمان کرنا تھا۔ ایران میں یزدانی کے توسط سے مجھے 3 ملاقاتیں نصیب ہوئیں۔ پہلی تہران میں ایک یہودی ربی کے ساتھ ہوئی، جس میں یہودی ربی کو آگاہ کیے بغیر کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہودی عقائد پر کافی تفصیلی بات ہوئی۔ یہودیت کا دفاع آج کے دور میں کیسے کیا جائے، اس لیے کہ یہودی نسلی مذہب ہے، نظریاتی نہیں، یعنی کوئی شخص یہودی نہیں ہو سکتا جب تک یہودی پیدا نہ ہو، اس لیے اس کی تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں۔ جب کوئی چیز سیل پر نہ ہو تو اس کی کوالٹی کی فکر بھی کسی کو نہیں ہوتی۔ یہی یہودیت کا مسئلہ ہے، وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ معاشی حالت نے اسے اولاد کو محدود رکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیت کرپٹ بھی ہو گئی، کرخت بھی ہو گئی اور محدود بھی۔ یہودی کسی بھی مذہب میں چلا جائے اس کے جینز تبدیل نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے یہ مذہب تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک جینیٹیکل مذہب ہے۔ نظریات بدلنے سے آپ کے جسم میں موجود ابراہیم علیہ السلام کے جینز تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ جینز جن کو اللہ نے دنیا کی آگ سے بچایا ان کو آخرت کی آگ میں کیسے جلائے گا؟ جن کو دشمنوں کی آگ سے بچایا ان کو اپنی آگ میں کیسے جلائے گا؟ یہ یہودی نفسیات ہیں جن کا بانڈا اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پھوڑا ہے اور اس پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ اس میں پیش ہیں۔ ایک ہمدردانہ ڈسکشن کے بعد اب میرے سوالات ذرا تیکھے ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنے اشکالات پیش کرنا شروع کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہودی عالم ہی نہیں، ہر مذہب کی مذہبی قیادت ایک ہی جیسی سوچ کی حامل ہوتی ہے۔ آپ کے سوال کا ایک رٹا رٹایا جواب دیا جائے گا۔ جواب دینے میں کبھی آپ کے کیلیپر اور آئی کیو کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ میں نے ان چیف ربی کے ساتھ جب مناظرہ شروع کیا تو کچھ سوالات اور جوابات قرآنی تناظر میں بھی دے دیے۔ اس پر انہیں شک ہوا کہ شاید میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیونکہ عام یہودی نہ تو قرآن پڑھتا ہے اور نہ ہی انہیں ان باتوں کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ قرآن کی بات کو سچ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ مسلمان ہو چکے ہیں؟ میں نے اعتراف کیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ خیانت ہے، آپ نے یہودی بن کر اپنا تعارف کرایا۔ میں نے کہا جناب آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہودی کے جینز تبدیل نہیں ہوتے، چاہے وہ کسی مذہب میں چلا جائے۔ میں نے اپنا جینیٹیکل تعارف کروایا تھا، نظریاتی نہیں۔ خیر اس طرح ہماری ملاقات ختم ہو گئی۔
اگلی ملاقات منتظری صاحب سے ہوئی جن سے میں نے ان شیعہ عقائد پر بات کی تھی جن کے بارے میں مجھے یزدانی نے بتایا تھا۔ منتظری صاحب سے وقت لینا بھی ایک مسئلہ تھا۔ ان دنوں وہ حکومت کے زیر عطاب تھے، کبھی ہاؤس اریسٹ تو کبھی جیل۔ خمینی صاحب سے ان کی انبن چل رہی تھی، آدھا ایران خمینی صاحب کے پیچھے تھا تو آدھا منتظری صاحب کے ساتھ۔ آیت اللہ منتظری صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے خمینی صاحب کی عدم موجودگی میں تحریک کو سنبھالا اور شاہ ایران کی دونس اور دھاندلی کا مقابلہ کیا تھا۔ آیت اللہ خمینی صاحب تو پکی پکائی پر تشریف لائے تھے اور اب آیت اللہ منتظری کا آیت اللہ کا ٹائٹل بھی ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ جن لوگوں نے خمینی صاحب کو پردیس میں سنبھالا تھا، فنڈز کا بندوبست کیا تھا، نیز آیت اللہ کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دکھایا تھا، امام خمینی صاحب نے سب سے پہلے انہی کا صفایا کیا اور اس ضرب المثل کو سچ کر دکھایا کہ انقلاب سب سے پہلے اپنے ہی بچوں کو کھاتا ہے۔ مگر منتظری صاحب بھی آیت اللہ تھے اور لوگوں کے محبوب۔ مقابلہ برابری کا تھا، مگر پاسداران خمینی صاحب کے ساتھ تھے کیونکہ ان کی حیثیت امام کے ذاتی باڈی گارڈز کی تھی۔ خیر، آدھے گھنٹے کا وقت ملا اور شرط یہ تھی کہ سوال پہلے سے لکھ کر دیے جائیں۔ یزدانی کے ساتھ مشورے کے بعد ٹوٹل 3 سوال لکھ دیے گئے، مگر اس وضاحت کے ساتھ کہ ان تینوں سوالوں پر مزید سوال جواب ہو سکیں گے۔ اسلام کی دعوت جو ایک یہودی کو پیش کی جائے گی۔ اصل میں ملاقات کے وقت اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ایک یہودی خاندان کا نوجوان آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مگر کچھ وضاحتیں درکار ہیں۔ خیر، اجازت کے بعد داخلہ ہو گیا۔ میری فائل جس میں میرے پاسپورٹ کی کاپی اور تفصیلات درج تھیں ان کو ایک دن پہلے ہی پہنچا دی گئی جو کہ ان کے سامنے موجود تھی۔ ہم لوگ نیچے قالین پر بیٹھ کے، بہت باروب اور باادب ماحول تھا، سلام دعا ہوئی۔ یزدانی میرا ترجمان تھا، وہ برطانوی لہجے میں انگلش بولتا تھا اور ایرانی لہجے میں فارسی۔ میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ یزدانی کی انگلش دلچسپ ہے یا فارسی۔ فارسی اتنی میٹھی زبان ہے کہ نہ سمجھ آنے کے باوجود بھی یزدانی کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹتی تھیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی دعوت کیسے پیش کریں گے، یعنی مجھے مسلمان بنانے کے لیے کیا شرط پیش کریں گے؟ اللہ کی توحید کی شہادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، علی کی ولایت کی گواہی اور ان کے خلیفہ بالفضل ہونے کا اقرار۔ میں نے سوال کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی شرائط پر مسلمان کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا وہ کس پیکج پر اسلام قبول فرماتے تھے؟ جواب دیا اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان۔ میں نے کہا پھر یہ اضافی شرائط آپ نے میرے ایمان کے لیے کیوں لگائی ہیں؟ کیا اتنا ہی کافی نہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں اس ملک کے فقہ کے مطابق یہ شرائط ہیں، اگر آپ کو منظور نہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے امام خمینی کے ساتھ اختلافات ہیں، زیر حراست بھی رہے ہیں، گھر پر بھی نظر بند کیا جاتا ہے اور نقل و حرکت پر بھی پابندی ہے، یہاں تک کہ جمعہ کا خطبہ بھی نہیں دے سکتے۔ ان سب اختلافات اور تنگیوں کے باوجود آپ کے اور امام صاحب کے عقائد میں کوئی فرق پڑا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے سوال کیا عبادت کے طریقے مختلف ہوئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ سیاسی اختلافات ہیں، ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے کہا جناب آپ کے سیاسی اختلافات آپ کے عقیدے اور طریقہ عبادت پر اثر انداز نہیں ہوئے تو صحابہ کے سیاسی اختلافات کے اثرات ان کے عقیدے پر کیسے مرتب ہوئے اور ان کے طریقہ عبادت میں اختلاف کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ان میں آپ جتنا صبر اور شعور نہیں تھا؟ ان کے سیاسی اور خاندانی جھگڑوں کی بنیاد پر دین کی تقسیم کیوں کی گئی؟ آپ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کا محاصرہ جاری تھا تو کربلا میں یزید کا لشکر حرس سمیت سارے کا سارا امام حسین کی امامت میں نمازیں پڑھتا رہا۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں، 7 دن وہ لوگ امام معصوم کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ میں نے جواب دیا کیا آپ یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود ان لوگوں کی نماز کا طریقہ اور اوقات ایک ہی تھے اور ان میں دین کا کوئی جھگڑا نہیں تھا؟ یہ سننے کے بعد انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کچھ کہا جس سے میری فائل کھول کر ان کے سامنے رکھ دی گئی، جس کو انہوں نے دوبارہ غور سے دیکھا اور پھر یزدانی سے فارسی میں کہا کہ کیا یہ پہلے مسلمان ہو چکا ہے؟ یزدانی نے کہا کہ مجھے اس نے اسلام قبول کرنے کا کہا تھا مگر اس نے اسلام کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہے۔ خیر، میں نے ایک اور سوال کیا کہ اس قرآن کو حقیقی اور اصلی قرآن مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، مگر یہ پورا نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ گمشدہ ہے۔ میں نے سوال کیا وہ حصہ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے 12ویں امام کے پاس ہے جو غائب ہو چکے ہیں اور ہم ان کے منتظر ہیں۔ میں نے سوال کیا اس دوران دنیا میں جو لوگ پیدا ہو کر کافر مار رہے ہیں ان کا ذمہ دار کیا وہ امام نہیں؟ انہوں نے کہا اتمام حجت موجودہ قرآن کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ عقائد تمام اس میں بیان ہو چکے ہیں،
کچھ سیاسی اور انتظامی معاملات کے بارے میں حصہ کم ہے جو سیاسی غلبے کے بعد جب امام نکلیں گے تو لاگو ہوگا۔ میں نے کہا تو کیا آپ میرا اسلام اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی شہادت پر قبول نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا جو سرٹیفکیٹ ہم آپ کو دیں گے یہ پوری عبارت اس میں درج ہے، اس عبارت میں کوئی تبدیلی کرنے کا میں مجاز نہیں، یہ مجلس خبرگان کا کام ہے، اگر آپ پوری عبارت سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اسی کے ساتھ مجلس برخاست ہوگی اور منتظری صاحب گھر کے اندر اور ہم ان کے دفتر سے باہر نکل آئے۔ میرے انگلینڈ آنے کے بعد یزدانی بیچارے کو ان لوگوں نے بہت تنگ کیا اور اسے لندن میں سیاسی پناہ لینی پڑی۔ منتظری صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے دن تہران میں ایک صوفی صاحب کے دربار پر حاضری ہوئی۔ بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ایک انظام میں نے پہلی دفعہ دیکھا جو کہ پیر منگو کے یہاں نہیں تھا کہ خواتین کا الگ پورشن تھا، درمیان میں پردہ تھا اور خواتین پردے کے پیچھے سے سوال کرتی تھیں۔ یہ بزرگ نہایت دھیمی آواز سے کچھ کہتے یا ہدایات دیتے، اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، تعویذ دیتے، تقریباً ہر آدمی کو کہتے کہ نماز کی پابندی کرو اور فلاں نماز کے بعد یہ پڑھو اور فلاں کے بعد یہ، عشاء کے بعد سونے سے پہلے 100 دفعہ استغفار پڑھو۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ مسائل سے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ لوگ مسائل پوچھتے رہے اور وہ جواب دیتے رہے۔ ہمت کر کے میں اٹھا اور ایک سوال کیا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے؟ یزدانی نے جھٹ سے ترجمہ کر دیا، لیکن بزرگ نہ تو میری انگلش پر چونکے اور نہ ہی انہوں نے میری بات سنی اور نہ ہی ترجمے پر کوئی غور کیا، بلکہ یوں گویا ہوئے جیسے انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ مجمع سے مخاطب ہوئے، اور کوئی سوال ہے؟ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور نہ یزدانی کے ترجمے کا کوئی نوٹس لیا اور پھر مجمع سے مخاطب ہوئے، اور کوئی سوال ہے تو کریں۔ میں نے غصے سے کہا کہ میری بات کا جواب دیں۔ اب انہوں نے میری طرف نگاہ دوڑائی اور کہا کہ اپنا سوال دہراؤ۔ میں نے کہا جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے؟ انہوں نے انتہائی مختصر مگر جامع جواب دیا۔ فرمایا جب میں نے تمہاری طرف توجہ نہیں دی تو تم جس کیفیت سے گزر رہے تھے وہ تیری جہنم تھی، اور جب میں نے تیری طرف توجہ کی تو تو نے راحت محسوس کی، یہ تیری جنت ہے۔ یہ جہنم اور جنت تیری اور میری نسبت سے تھی۔ رب جس سے اعراض برتے گا اور توجہ نہیں دے گا تو وہ جس عذاب سے گزریں گے وہ اللہ کی عظمت کی نسبت سے ہوگا۔ اسی طرح جن کی طرف اللہ پاک توجہ فرمائیں گے تو وہ راحت بھی اللہ کی عظمت کی نسبت سے ہوگی اور وہ ان کی جنت ہوگی۔ اللہ کا پیار سے دیکھنا خالی نہیں جائے گا، اور جو راحت محسوس ہوگی وہ تیری جنت ہوگی، اور جن سے وہ اعراض برتے گا یا غضب کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ اس کی جہنم ہوگی۔ جواب اتنا متلل تھا کہ مانے بغیر چارہ نہ تھا، اور چونکہ میں ابھی اس تجربے سے گزر چکا تھا اسی لیے اثر بھی کچھ زیادہ ہی ہوا۔ آپ کو بھی کبھی احساس ہوا ہوگا کہ محبوب کی ناراضگی کے بعد بستر راحت بھی کانٹوں کا بستر بن جاتا ہے اور وسوسوں کے سام ڈستے رہتے ہیں کہ کس کس بات میں اسے بدظن کیا ہوگا۔ کبھی ایک خیال آتا ہوگا تو ڈستا ہوگا، کبھی دوسرا۔ یہ سام بچھو ہم ادھر سے ہی لے کر جائیں گے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے اور اللہ کا غصہ سب سے بڑا عذاب۔ خیر اگلے دن والد صاحب کا پیغام ملا کہ فوراً واپس پلٹو، ایمرجنسی ہے۔ میں نے جھٹ پر ٹکٹ لیا اور تہران سے دبئی اور پھر دبئی سے لندن روانہ ہو گیا۔ سارے پروگرام درے کے درے رہ گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو ماحول میں اداسی کا احساس ہوا۔ پتہ چلا والدہ صاحب کو جگر کا کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ والدہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ میں جس طرح چھوڑ کر گیا تھا وزن اس سے آدھا ہو چکا تھا، اور رہ رہ کر خیال آتا تھا شاید میرا اس گھر سے چلے جانا اس کا سبب نہ بنا ہو۔ میرا دل چاہتا تھا کہ والدہ مسلمان ہو جائیں اور اسلام ہمارے خاندان کو اوورٹیک کر لے، مگر والدہ کی تمنا ایک روایتی ماں والی تھی، یعنی مرنے سے پہلے بیٹے کا سہرا دیکھنا۔ لڑکی ہمارے خاندان سے تھی اور مذہب کے معاملے میں کسی حد تک میری ہم خیال بھی تھی، کیونکہ ہم دونوں کلاس فیلو تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھی ایک دن مسلمان ہو جائے گی۔ رہ گئیں والدہ تو ان کے اسلام کی راہ میں میرے والد صاحب کا پہاڑ کھڑا تھا۔ وہ ایک روایتی گھریلو خاتون تھیں جنہوں نے اپنی ذات کو شور میں گم کر دیا تھا۔ میں نے جب ان سے اسلام کی بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مرتے مرتے تیرے باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی۔ آخر کار میں نے اللہ کا نام لیا اور اس پہاڑ کو سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ والدین ہماری نفسیات کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کے بعد ہماری ذات کے سب سے زیادہ واقف ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ ادھر ہمیں کوئی خیال آیا، ادھر ان کی چھٹی اس نے ان کو بتا دیا۔ آپ کے دکھ درد اور بے چینی کو محسوس کرنے کے لیے انہیں آپ کے بتانے یا الفاظ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ہی میں والد صاحب کے پاس جا کر بیٹھا انہوں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور جان لیا کہ میں کوئی اہم بات کرنے آیا ہوں۔ وہ ایک منجے ہوئے سفارتکار تھے اور انسانی کیمسٹری سے واقف تھے۔ فرمانے لگے کہ کیا کچھ سیکھا ہے؟ میں نے کہا وہ سب کچھ جس کے لیے آپ نے مجھے پاکستان جانے کے لیے تجویز کیا تھا۔
البتہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ امی جان مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائیں، مگر وہ آپ کی رضامندی کے بغیر یہ کام نہیں کریں گی۔ وہ مرتے مرتے آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ دوسری جان کا بوجھ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، مگر اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو اسٹڈی کریں اور 2-4 دن میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ اس سلسلے میں جو بھی وضاحت طلب باتیں ہوں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ 2 کتابیں پڑھ لینے کے بعد آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ البتہ یہودیت کے بارے میں شاید کچھ ڈسکشن کرنا چاہیں تو اس پر میں بات کر لوں گا۔ کتابیں میں نے ان کے حوالے کر دیں۔ والد صاحب ان کتابوں کو لے کر اپنے کمرے میں منعقد ہو گئے۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی، جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کھانے پینے کا بندوبست کر کے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیتے اور جب تک کوئی فیصلہ نہ کر لیتے کمرے سے باہر نہ نکلتے۔ 2 دن گزر گئے۔ ایک دن تو رات پوری ان کے کمرے میں لائٹ جلتی رہی، گویا وہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگلا دن گزرا، وہ باہر نہیں آئے۔ ادھر والدہ شادی کی تفصیلات طے کرتی رہیں۔ اگلے دن شام کے بعد والد صاحب باہر آئے اور باغیچے میں آ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ میں نے نوکر کے ہاتھ انہیں کافی بھجوائی جو انہوں نے لے لی۔ میں والدہ کے پاس بیٹھا ہوا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ والد صاحب آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس قیامت سے گزر رہے ہوں گے۔ اپنی اولاد سے کچھ پوچھنا یہ والدین اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، انہیں تھام کر والدہ کے سرانے پڑی کرسی پر بٹھایا۔ میں چاہتا تھا کہ جو کچھ وہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ والدہ کے سامنے ہی پوچھیں تاکہ بیک وقت دونوں میرے دلائل کو سن سکیں۔ والد صاحب نے کہا کہ ہمارے جینیٹیکل مذہب کا کیا بنے گا؟ کیا ہم سب سے کٹ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، ابا جان، جہاں تک میں نے سوچا ہے، اور نہ صرف راتوں کو جاگ کر سوچا ہے بلکہ چلتے پھرتے اور سفر میں اور ہر جگہ سوچا ہے کہ اس جینیاتی مذہب کے فلسفے کے پیچھے کیا حقیقت ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کا اپنی علمی کمزوری کو چھپانے کا بہترین عربہ ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا تعلق دین سے نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ سے ہے۔ وہ نئے آنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے اور جانے والوں کو دلیل سے روک نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے یہ جینیاتی مذہب کا نظریہ گڑھ لیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو اپنی کہہ کر اپنا لیتا ہے تو پھر اس کی حفاظت اور عزت کی خاطر کٹ مرتا ہے۔ یہ اس کی ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی گائے بھینس کی توہین کو بھی اپنی ذات پر حملہ تصور کرتا ہے اور بدلے میں قتل کر دیتا ہے۔ ہمارے علماء جوان نسل کو چونکہ دلیل سے قائل نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے اس کی راہ میں تعصب کی جینیاتی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ابا جان، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بستی کے لوگوں پر اسلام پیش کیا تھا تو کیا پوری بستی اور نمرود ان کے جینیاتی رشتہ دار تھے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں قیدیوں پر اسلام پیش کیا تھا تو کیا وہ بنی اسرائیل کے جینیاتی رشتہ دار تھے؟ پھر انہوں نے سارا مصر مسلمان کر لیا تو کیا مصری ان کے جینیاتی رشتہ دار تھے؟ ابا جان، جینس خاندان اور قوم بناتے ہیں، نظریات اور دین کا جینس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ابا جان، آپ ایک ذہین آدمی ہیں، میں نے زندگی بھر آپ کو اپنا آئیڈیل بنا کر رکھا ہے، ہر جگہ ہر معاملے میں سوچا ہے کہ اگر میرے ابا ہوتے تو کیسے ریئیکٹ کرتے، اور میں نے بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کیا۔ آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے آئیڈیل کو ڈیمیج نہیں کرے گا۔ یہ سب آپ کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ حق کی پیروی اور سچ کو سچ کہنے اور پھر اس پر ڈٹ جانے کا سبق میں نے آپ سے سیکھا ہے، اور آج اس سبق کا پریکٹیکل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ابا جان دل سے قائل ہو چکے ہیں، بس اعلان کی ضرورت ہے۔ ادھر والدہ ان کو ٹک ٹک دیکھ رہی تھیں۔ والد صاحب اٹھے، میری کرسی کے پیچھے آئے اور تھوڑا سا جھچکے، اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کر ہلکا سا تپتپایا اور بولے، شام کو مسجد چلیں گے، اور باہر نکل گئے۔ یہ بھی اچھا ہوا، مرد کے سامنے روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ جو ہی ابا جی باہر نکلے میں نے اپنی کرسی سے جھک کر اپنے ہونٹ والدہ کے قدموں پر رکھ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو گیا تھا، میں نے کبھی اتنی بڑی نعمت کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ میری بہن اور باقی بھائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ شام کو ہم محلے کی مسجد میں گئے اور ابا جی نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام جابر تجویز کیا گیا، جبکہ میری والدہ نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنے لیے آمنہ نام پسند کیا۔ یہ والدہ کا ہی مطالبہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گی۔ دوستو، اگلے 10 دن شادی کے بندوبست میں لگ گئے۔ شادی ہوئی اور شادی کے 6 دن میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی، مگر یہ تو ایک فطری پروسیس ہے، ہر ایک کو ایک دن پیدا اور ایک دن مرنا ہے۔ ایک ایک کر کے میرے دونوں بھائی، میری بہن اور میرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔
جبکہ یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ میری بیوی نے شادی سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور 30 سے زائد عزیز و اقارب مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔